کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے، اسلام کا سیاسی نظام یا عصر حاضر میں اسلام کا سیاسی نظام۔ سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، سماجی نظام ہو، یہ جدید اصطلاحات ہیں۔ جب اسلام نازل ہو رہا تھا اس وقت اس طرح کے کوئی الفاظ موجود نہیں تھے۔ زندگی ہے اور زندگی کے مختلف گوشے ہیں اور ان کے لیے کوئی جو عنوانات طے نہیں ہیں، اور ابھی جو انسان ارتقا کر رہا تھا، سماجی ارتقا جو ہو رہا تھا، تو یہ چیزیں اس طرح علیحدہ علیحدہ ڈیفائن بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیاسی نظام کیا ہوتا ہے، معاشی نظام کیا ہوتا ہے، سماجی نظام کیا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان معاملات سے سابقہ پیش آ رہا تھا۔ بادشاہ دنیا میں موجود تھے، ریاستیں دنیا میں موجود تھیں۔ آپ اپنی مشاورت کر لیں پہلے، پھر ہم کام شروع کرتے ہیں۔ بس جو ایک آدمی ہے وہ کرتا رہے تو بس کافی ہے۔ بسم اللہ اول و آخر۔ تو اس طرح علیحدہ علیحدہ نظام کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، اگرچہ کہ زندگی کے حصے تھے یہ، اور ان کے بارے میں قرآن مجید سے ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی بھی مل جاتی ہے، اصول بھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ یہ والی اصطلاح، اس سیاسی نظام، یہ جدید اصطلاح ہے، یہ اس وقت موجود اس طرح سے نہیں تھی۔ لہذا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام یا عصر حاضر میں اسلام کا سیاسی نظام، تو اصل میں اسی جدید تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج انسان نے ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اکنامکس کے تو اتنے شعبے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی کئی ذیلی جو ہے نا وہ شاخیں بن گئی ہیں۔ ظاہر ہے وہ معاشی نظام ہے۔ اسی طرح انسانی سماجیات جو ہیں، اب یہ جتنے ہمارے علوم ہیں، سوشیالوجی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کچھ اور جو سبجیکٹس ہیں ان کو جوڑ لیں، جو انسانی جو ہیومنٹیز گروپ کے جو سبجیکٹس ہیں، تو سائیکالوجی بھی ساری نہیں، ایک حصہ، یہ وہ سارے ہیں کہ جو انسان کے سماج ہی سے بحث کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب کتنی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، تمدن اب کتنا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ تب اتنا پیچیدہ نہیں تھا، بہت سادہ تھا۔ اور اب اس میں بہت زیادہ پیچیدگی آ گئی۔ اس لیے بہت سی باتیں آج جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آج کی پیدا کردہ باتیں ہیں، اس وقت یہ باتیں تھیں نہیں، ہمیں ملتی نہیں، اور پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے وہاں سے کہ بھئی اس کو ان حالات میں یا اس تناظر میں آج کیسے سمجھیں گے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن مجید میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، گائے کا ذکر ہے۔ تو جب اسلام بر صغیر میں آیا تو اسلام نے بھینس کو دیکھا
تو اب اسلام کو فیصلہ کرنا پڑا کہ اس کو خنزیر پہ قیاس کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں خنزیر کا ذکر بھی ہے، اور اب اسلام نے یہ فیصلہ کرنا تھا، یعنی مسلمانوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو گائے پہ قیاس کریں، تو اسے الحمدللہ گائے پہ قیاس کر کے تو پھر اس کا دودھ بھی ہم نے پینا شروع کر دیا، اور دیکھے اس کے بعد اس کا گوشت بھی کھانا شروع کر دیا، اگرچہ کہ یہ مسئلہ ابھی تک بھی حل طلب ہے کہ قربانی بھینس کی لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن اتنا خدا کا شکر ادا کریں ہم نے گائے پہ قیاس کر لی۔ اب آپ سوچیں اگر ہم نے اسے خنزیر پر قیاس کر لیا ہوتا تو وہ تنوں کے حساب سے دودھ دیتی، تو ہم اس کو نجس العین قرار دے کے گٹر میں بہا دیتے، منہ کے نزدیک نہ لاتے، ٹھیک ہو گیا نا؟ جبکہ بھینس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ہم نے اپنے قیاس کا گھوڑا دوڑایا ہے اور اسے گائے پہ قیاس کیا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی نئی چیز سے ہمیں پالا پڑے گا تو ان پرانی چیزوں کے ساتھ اسے ڈھونڈ کے مماثلت قائم کر کے فیصلہ کریں گے کہ اس کو بھائی کدھر جوڑنا ہے، ہم نے حلال والے کھاتے میں جوڑنا ہے یا حرام والے کھاتے میں جوڑنا ہے۔ تو چیزیں نئی سے نئی وجود میں آتی رہیں گی، ان نئی سے نئی چیزوں کو ان پرانی چیزوں پہ قیاس کرنا پڑے گا۔ بس یہ پہلا نقطہ ہے، اگر ہم زمین پر پاؤں ٹیکنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا نقطہ ہے جو سمجھیں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے تو پتہ کیا، ہم کتاب کی دنیا میں رہ رہے ہوں گے، لائبریرین ہوں گے، ہم باتیں کر رہے ہوں گے، جب ادھر امر واقعہ میں لا کے اسے پیش کریں گے تو ظاہر ہے وہ گائے ہے، بھینس نہیں ہے، اور گائے کی ساری عادتیں بھینس سے ملتی جلتی بھی نہیں ہوتی۔ گائے بڑا چست چالاک اور بعض اوقات لات مارنے والا بھی جانور بھی ہے، الٹی کھوتے والی لات مارتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھینس ایک شریف النفس اور بہت ہی سست اور کاہل اور جو ہے نا عادتوں کے اعتبار سے اس سے بہت مختلف، تو یہ فرق بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کی جو مماثلتیں ہیں وہ زیادہ تھیں، اس لیے اگلوں نے اسے گائے پہ قیاس کر لیا۔ تو یہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا تو مان لیا کہ بھائی دودھ بھی جائز ہے، گوشت بھی جائز ہے، قربانی کے مسئلے پہ آ کے پھڈا پڑ گیا کہ قربانی بھی جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہیں ابھی بھی موجود ہے تنازع۔ لہذا جب آپ اس طرح کی چیزوں میں آئیں گے تو اختلاف کی گنجائش رہے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک بات کو تسلیم کر لیں، یہ تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں نئی سے نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ میں تمہیداً یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب دین مکمل ہو گیا تھا تو پھر یہ نئی باتیں ان کے لیے گنجائش کدھر سے نکلی؟ تو اس لیے میں نے بتایا کہ اگر مکمل ہو گیا تھا تو بھینس کا ذکر کیوں نہیں تھا اس میں؟ تو مکمل ہونے کا کوئی خاص معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اب کوئی نئی شے اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ اصولی رہنمائی مکمل ہو گئی ہے، اب جزیات میں اللہ نے آخر آپ کو عقل گھاس چرنے کے لیے دی ہے، اس کا بھی تو کوئی استعمال کرنا ہے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے کہ اتنا آپ کو سمجھا دیا ہے، ساتھ یہ ایک پوٹلی آپ کے بھیجے میں رکھ دی ہے، اس کو ڈی فنکشنل نہیں کرنا، اس کو ذرا حرکت دینا، سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، جو مصائب آئیں اس روشنی میں ان کو حل کر دینا۔ یہی قیاس ہے، یہی اجتہاد ہے، اور اسی کے نتیجے میں جس پر اجماع ہو جائے اس پر امت چل پڑتی ہے۔ تو یہ نارمل پریکٹس ہے دین کے حوالے سے، یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، یہ نارمل پریکٹس ہے جو اسلاف کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھ لیں کہ ارتقاء کا انکار کرنا، اب یہاں ارتقاء سے مراد وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے یار، ابھی اس سے مجھے بھی معافی دیجیے، خود اپنے ذہن کو بھی خالی رکھیے۔ ارتقاء سے مراد ترقی، ارتقاء سے مراد ہے جو انسان، آپ دیکھیں 1400 سال پہلے انسان کہاں تھا، آج کہاں ہے؟ کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی سٹیج پہ کھڑا ہے یا اس سے اوپر آ گیا؟ بہت بڑے جو ہے نا، یہ جو ماڈرن سٹیٹ کا تصور ہے یہ ادھر کہیں دنیا میں اس وقت موجود ہی نہیں تھا، یہ بالکل ایک جدید تصور ہے۔ جتنی زندگی آج اس ریاست نے مقید کر دی ہے وہ اتنی اس زمانے میں غلاموں کی زندگی بھی مقید نہیں تھی۔ اچھا اس کا آپ کیسے انکار کریں گے؟ اس وقت کوئی یوٹیلیٹی بل نہیں تھا، نہ ٹیلی فون کا بل ہے، نہ گیس کا بل ہے، نہ بجلی کا بل ہے، لہذا نہ وابدہ ہے، نہ کیا ہوتا ہے جو آئسکو ہے اور فلانی ہے، کچھ بھی گڑ بلا نہیں ہے، نہ ایف بی آر ہے، نہ پولیس ہے۔ زندگی بہت سادہ ہے، لیکن اب زندگی بہت پیچیدہ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جو اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں رہ گیا 1400 سال کے بعد اب نکلا ہے اور وہ کہے نہیں ویسی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، باقی جس نے یہ سفر طے کر لیا ہے اور دیکھ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی بالکل ویسی ہے جیسے کہ آج ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو تبدیلی ہے
اس میں سیاسی نظام کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اس زمانے میں دنیا کو سامنے رکھیں. ایک شہر ہے جسے دارالحکومت یا دارالخلافہ کہتے ہیں، وہاں بادشاہ کا قیام ہے، اس کا ایک شاہی قلعہ ہے جس کے اندر بادشاہ سلامت موجود ہیں، وہاں ان کا حرم آباد ہے، ان کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور وہ جو بادشاہ کی اصل اتھارٹی ہے نا، جہاں پہ بادشاہ کے حکم کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی، وہ اس محل کے اندر ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا کچھ نہ کچھ اثرات اس شہر تک ہوں گے. باقی جو دور دراز کے شہر ہیں وہاں پہ بس بادشاہ کا مقرر کردہ گورنر ہے، باقی لوگ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. وہاں کے ان کے اپنے مقامی نمبردار ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، وہ ان کے بڑے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے جو ان کی روایت ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. کوئی اس طرح کی ریاست نہیں ہے کہ اس کی رٹ چیلنج ہو جاتی ہو. کوئی بادشاہ سلامت کو تکلیف نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے چوری کی سزا جو ہے نا وہ گردن کیوں کاٹ کے دی ہے، یا چور کو الٹا کیوں لٹکا دیا ہے. ہمارے قانون میں تو چور کے سر مونڈتے ہیں یا کھوتی پہ سوار کر کے منہ کالا کرتے ہیں. بادشاہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی. یعنی بڑی ڈھیلی ڈالی ریاست ہوتی تھی. کوئی اتنا جو ہے نا ٹف اینڈ ٹائٹ نظام ریاست کا نہیں ہوتا تھا. آج کی ریاست کا آپ تصور کریں کہ کسی کونے کھدرے میں بھی کوئی پنچایت بیٹھ کے اپنا فیصلہ مسلط کر دے، پوری ریاست میں بھونچال آ جاتا ہے کہ جو رٹ چیلنج ہوتی ہے. یعنی ایک ریاست کا ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کی اجازت وہ کسی اپنے شہری کو نہیں دیتے. یہ جدید ریاست ہے. اب آپ اسے سمجھ لیں کہ کتنا بڑا فرق واقع ہو گیا ہے. تو اسی میں پھر یہ ساری پیچیدگیاں حل کرنے کے لیے اس میں یہ ڈویژنز کی گئی ہیں کہ یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ اکنامک سسٹم ہے، یہ سوشل سسٹم ہے. یہ ساری تبدیلیاں اس لیے یعنی یہ پڑھنا پڑے نا پھر چیزیں سمجھنے کے لیے. پھر ماہرین وجود میں آئے کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو یہ مسئلہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب قانون ہی اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ بندہ 6 سال لگا کے پڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہی رہتا ہے. پھر وہ کتابیں ہم جیسا دیکھ کے اسے چکر آ جاتے ہیں. وہ وکیل صاحب نے پتہ نہیں ہمیں ڈرانے کے لیے رکھی ہوتی ہے یا سچ مچ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ دیکھ کے تو ایک دفعہ تو بندہ سوچتا ہے یار اتنی بڑی موٹی کتابیں. پھر وہ اٹھا کے ان کا پورا جو ہے نا وہ کتابوں کا بنڈل، کوئی ان کا جو ہوتا ہے وہ منشی، وہ لے کے عدالت میں جاتا ہے. وہ پھر کبھی ایک کتاب کھولتے ہیں، کبھی ان کو بھی ساری یاد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اتنے تو ہمارے فتاوا نہیں ہیں جتنے ان کے وہ جو ہے نا وہ عدالت کے فیصلے ہیں جو وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی پیچیدگی پیدا ہوگی. اچھا اب آپ سوچیں ان ساری پیچیدگیوں کا حل اللہ نے اس وقت پیش کر دیا ہوتا الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر، تو قرآن کتنی موٹی کتاب ہوتی. ذرا وکیل صاحب کی لائبریری پر نظر دوڑائیں، پھر آپ اتنا موٹا قرآن بنائیں، تو پھر میرا کیا عشر ہوتا پڑھتے ہوئے. جسے وکیل صاحب کا دفتر دیکھ کے چکر آتا ہے پھر وہ قرآن پڑھتا ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن کو تو رکھا جامع، مختصر، کم ترین الفاظ میں مدعا بیان کر دیا. اس کے بعد عقل شریف کو دی چابی کہ اب اس پر غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو. پھر آگے پیچھے دیکھو، جو تمہیں گائے نظر آئے، بھینس نظر آئے، سیاسی نظام نظر آئے، معاشی نظام نظر آئے، اس کو اس کے اوپر قیاس کر کے تو اپنے فیصلے کرو اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے صرف ایک بیک گراؤنڈ بنائی ہے تاکہ آپ کو اگلی باتیں سمجھنے میں دقت نہ ہو کہ میں کیا نئی اختراعیں، بدعتیں نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آپ آ جائیں، ہم نے جو صبح مضمون پڑھا تھا دین والا، اس میں ایک بات آئی تھی، ایک تصور آیا تھا ساورنٹی کا. ساورنٹی کیا چیز ہے؟ اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. وہ طاقت، وہ ہستی، وہ اتھارٹی کہ جس کی بلا چوں چراں اطاعت کی جاتی ہو، اس کے آگے سر نہ اٹھایا جاتا ہو. مقتدر اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ. وہ ہستی اپنی ذات میں مطاع ہو، خود وہ کسی کی مطیع نہ ہو. کوئی ایکسٹرنل پاور اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکتی ہو. وہ ہوتا ہے مقتدر اعلیٰ. یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے؟ فقہا نے، فقہائے اسلام نے نہیں، قرآن نے نہیں، حدیث نے نہیں. یہ ڈیفینیشن ماہرین علم سیاسیات نے کی ہے. ٹھیک ہے، ان کی یہ ڈیفینیشن. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ انہوں نے بحث بنائی ہے.
اب ہم نے اپنی گائے میں اس کو ڈھونڈنا ہے. اب آ جائیں, چونکہ یہ جدید تصور ہے نا, اقتدار اعلیٰ کا یہ تصور ایک جدید تصور ہے, ساورنٹی کا تصور, اسٹیٹ کا تصور ایک جدید تصور ہے. اب اس جدید تصور کے اندر یہ چیز تو شامل ہے نا کہ اس ریاست کا ایک مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے, اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے, جس کی سب اطاعت کرتے ہیں, وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا, اور کوئی ایکسٹرنل پاور اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ مقتدر اعلیٰ ہے. اس کے بعد اس کے بغیر ریاست نہیں بن سکتی. یہ خود داخلی خود مختاری, آپ نے ایک نام سنا, خود مختار تو خیر آپ بہت جانتے ہیں نا, تو کشمیر بنے گا خود مختار. تو آپ یہ اب ذرا اس کو سامنے رکھیں. اب پوری دنیا پر ایک نظر دوڑائیں, کوئی ریاست مجھے بتائیں جس پر کوئی ایکسٹرنل پریشر نہ ہو. IMF, ورلڈ بینک, UNO, سلامتی کونسل. اب آپ دیکھیں بچوں کو پڑھا کے آ رہے ہیں سیاسیات میں, عملاً ہے کیا, وہ چھپایا ہوا ہے. اب اگر کوئی اسے جوڑے گا تو اسے سمجھ آئے گی یار یہ کیا تضاد ہے. اچھا یہ وہ تضاد ہے جو وہ کیا سہیل کیا وڑائج کے کیا نام ہے, وہ بھی نہیں بیان کرے گا. یہ تو کھلا تضاد ہے. کھلا تضاد ہونے کے باوجود کوئی کھلے منہ والا اسے بیان نہیں کرتا. کتابوں میں کیا پڑھائیں گے کہ وہ ریاست خود مختار ہو, کوئی بیرونی ریاست اس کے اوپر, کوئی ایکسٹرنل پاور اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوتی ہو, اس کو مطاع نہ بنا سکتی ہو. تو یہ ایک جو ہے نا ریاست کہلانے کا حقدار ہیں. اور ادارے یہ جو سارے میں نے آپ کو گنوائے, ان کے ہوتے ہوئے دنیا میں امریکہ سمیت کوئی ریاست خود مختار ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے. یہ ساری ایکسٹرنل پاورز ہیں نا جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. لہذا پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہماری فطرت کے قریب ہے. میری فطرت کے قریب ہے تو مسٹر گورے کے فطرت کے بھی قریب ہے. فطرت تو سب کی اللہ نے ایک بنائی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. لہذا میری فطرت کو ڈسیو کرنے کے لیے بات وہی کی گئی جو میری فطرت میں ہے, لیکن عملاً جو کام کیا گیا وہ مجھے کلک نہیں ہوا. پراپیگنڈے کے زور میں مجھے کلک نہیں ہوا. حقیقت میں تو وہ ریاست کہیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے یوٹوپیا ٹائپ, جس کا دنیا میں کوئی عملی وجود نہیں ہے. اب قرآن کھولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس قرآن بیان کر رہا ہے اس میں دیکھیں کہ وہ ایک کیسی ہستی ہے. پہلی بات, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اس سے زیادہ خود مختار کون ہوگا جی؟ ٹھیک ہے. اس سے اگلی بات, وہ کسی سے رزق کا ضرورت مند نہیں ہے, وہ سب کو رزق دیتا ہے, اسے خود کوئی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی احتیاج نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ہر کمی, ہر کمزوری, ہر احتیاج, ہر ضرورت سے پاک ہے. اس کا اقتدار, ذرا اب اقتدار کا تصور کیجیے, اور یہ جو میں نے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا تصور دیا ہے اس کی روشنی میں دیکھیے, کوئی اس کے مد مقابل آپ کو نظر آتا ہو جس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں پر ہے. لہو ملک السماوات والارض. اب مجھے بتائیں کس قوم کا اقتدار ایسا اقتدار ہے؟ کس فرد کا, کس فرعون کا ایسا اقتدار ہو سکتا؟ اپنے جسم کے اوپر تو نہیں ہے, اس کے بال اس کی مرضی سے نہیں گھٹتے بڑھتے, اپنی مرضی سے بڑھتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں گنجے ہو جاتے ہیں. فرعون صاحب سارا اختیار استعمال کر کے اپنا گنج نہیں دور کر سکتے. گنج شریف, یہ تو ہستی ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے کتنی مستی ہے. سارے جمہور مل کے مجبور و مقہور, ان کی ول ایک طرف رہ جاتی ہے, فیصلہ کہیں شاطر اور کر دیتے ہیں. اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو کڑی ول, اس کان میں سے جو گھسے گا, یہ آنکھ جو دیکھے گی اسی کے مطابق میری رائے بنے گی, اور اگر میری کان پہ بھی پیرا ہو اور میری آنکھ پر بھی پیرا ہو تو میری رائے وہی بنے گی جو بنائی جائے گی پروپیگنڈے سے. اب آپ سمجھے, کہنے کو میں ایک آزاد رائے بنا رہا ہوں, حقیقت میں مجھے ایک کارنر میں لے جا کر وہ رائے بنوائی گئی ہے جو وہ بنوانا چاہتے ہیں. اب آ کے یہ نظام تھوڑا تھوڑا کھل رہا ہے.
کوئی ٹرمپ صاحب نے کھولا ہے, کوئی ہمارے خان صاحب نے کھولا ہے, کوئی مودی صاحب نے کھولا ہے, کوئی جانسن صاحب نے کھولا ہے, تو پتہ چلتا ہے یار رائے عامہ بنتی کیسے ہے. رائے عامہ تو ساری پروپیگنڈے کے زور پر بنتی ہے, تو پہلے بھی اسی کے زور پر بنتی تھی. تو کون خود مختار اور کون اپنی رائے آزاد, یہ سب وہم میں ہیں. وہم میں جیسے مشرکین کے وہم میں تھے کہ یہ بتوں کے پاس کوئی اختیار ہیں, ایسے یہ وہم میں ہیں کہ ان ریاستوں کے پاس کوئی اختیار ہے, ایسے وہم میں ہیں کہ عوام کے پاس کوئی اختیار ہے. وہم سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اس طرح ثابت ہو گیا کہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے. اب دیکھیے وہ ساورن والی بات پر پوری ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور اتر سکتی ہے؟ اچھا یہ تعریفیں انہوں نے یہ والی کیوں کی ہیں؟ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ فطرت کے یہ انسان اسے قبول کرے گا, لیکن آگے سے ڈائیورٹ کر دیں گے کہ اصل میں وہ یہ ہے ایک. اچھا یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, یہ ایک امیجنری چیز ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی فرض کرے سوال پوچھ لے, جیسے پہلے عیسائیوں سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی یہ 3 میں 1 کس طرح ہوتا ہے اور 1 میں 3 کس طرح ہوتا ہے, یہ ایکویشن سمجھ میں نہیں آتی. آخر یہ کون سی جو ہے نا فزکس میں ہے, کون سی اس میں میتھ میں ہے, کچھ پلے پڑھاؤ بھئی ہمارے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قابل گردن زدنی ہے, گستاخ سوال پوچھتا ہے. تو اسی طرح آج کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ یہ اقتدار اعلیٰ کا مصداق کون ہے, تو کہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ کا عملی مصداق کوئی نہیں ہوتا, یہ ایک امیجنری چیز ہے, یہ ایک جو ہے نا کانسیپچول چیز ہے, یہ ایک بلکہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, ایک محض لطیف حقیقت ہے, اور یہ ایک تجریدی جو ہے نا وہ حقیقت ہے, اس کا کوئی واقع میں وجود نہیں. تو یہ بات کیوں کہتے ہیں یہ ڈائیورژن ہے؟ اصل میں اس کا وجود ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہوں مختار مطلق, میرے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے اور باقی سب میرے مٹھی میں ہیں. هو القاہر فوق عبادی, وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح, اس سے باہر کوئی بھی نہیں ہے, سب اس کی قبضہ قدرت میں ہیں. اب اصل میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفات پڑھیں نا, اور ادھر سے آپ یہ پولیٹیکل سائنس کا یہ اقتدار اعلیٰ والا تصور پڑھ لیں, آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس تصور پر اگر کوئی ذات پوری اترتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اوپر سے اس نے بہت کھل کے دعویٰ کر دیا کہ اصل بادشاہ میں ہوں. اب دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ پہچانتے ہی نہیں, جانتے نہیں, لیکن قرآن مجید نے تو ان کو بہت کھول کے بیان کیا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. یہ ہے بادشاہ بمعنی حکمران. اب وہ حکمرانی کو ذہن میں رکھیں, اس کو ذرا کس طرح بیان کیا؟ ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے نہیں, کسی کے پاس نہیں. اور منفی طور پر بھی لا یشرک فی حکمہ احدا, اس کے حکم دینے کے اختیار میں وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا. یکتا و تنہا, کوئی پارٹنر نہیں ہے اس معاملے میں, اس کا برابر اور ہمسر برابر نہیں ہے, وہ اکیلا حکمران ہے. حکمران صرف ایک وہی, باقی بتانے آزری. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمران ایک وہی, باقی بتانے آزری. لا یشرک فی حکمہ احدا. اسی طرح بادشاہی کے حوالے سے بھی یہ بات آئی, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اگر کوئی نمرود کہے میں بادشاہ ہوں تو یہ شرک ہے, فرعون کہے میں بادشاہ ہوں تو یہ شرک ہے, اور جمہور کہیں بادشاہ ہم ہیں تو شرک ہے. کسی کو اپنی بادشاہی میں شریک نہیں کرتا. اچھا کم از کم اتنا تو آپ کو سمجھ آ گئی نا, بادشاہ ہے نا, قرآن کہتا ہے وہ بادشاہ ہے, تو بادشاہی سیاسی تصور ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس بھینس کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے؟ تو جو یہ کہے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھینس کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے, اس لیے جناب بھینس اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی.
تو عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں واقعی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ تو اگر سیاسی نظام بطور نظام ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، تو اللہ کے بادشاہ ہونے کا ذکر تو ہے نا۔ تو جب اللہ کے بادشاہ ہونے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے بادشاہی ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے۔ اب آ جائیں جی، مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے جب آپ نے یہ مان لیا کہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ جب آپ سیاسی نظام بنائیں گے تو یہ تو بنائیں گے انسان، اور یہاں کسی انسان کو بنا دینا پڑتا ہے اختیار۔ اختیار کے بغیر تو امیر نہیں ہوتا نا۔ اب یہ امیر کا جو لفظ ہے، اب دیکھیے یہ ذرا سوچیں آپ، عامر کا لفظ آپ نے سنا ہے؟ آپ کو یہ عامر کا لفظ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ مطلب اس کا کانسیپٹ کیا ہے عامر کے لفظ کا؟ میں ڈکٹیٹر، یعنی ایک کسی کو کہیں تم عامر ہو تو اسے گالی معلوم ہوگی، ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ تو عامر کا لفظ کس مادے سے بنا ہے؟ عامر سے۔ عامر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو، اور عامر حکم دینے والا۔ تو یہ جو امیر ہوتے ہیں نا، امیر یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حکم نافذ کرنے والا تو نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ پتہ ہے نا، یہ جو فاعل اور یہ جو فعیل ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فاعل کرنے والا اور فعیل ہمیشہ کرنے والا۔ آپ بچہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر کیمرے کی طرف دیکھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے۔ یہ عربی زبان میں سانچے ہوتے ہیں، مادہ ایک ہی ہوتے ہیں، جیسے نہیں ہوتی یہ آپ کی پلاسٹک وہ دانے، تو جس طرح کا سانچہ ہوگا ان دانوں کو پگھلا کے اس کے میں ڈالیں تو وہ شے بن جائے گی۔ جوتی بنانی ہے تو جوتی والے سانچے میں ڈالیں، اور بچوں کا کھلونا بنانا ہے تو اس سانچے میں، مادہ ایک ہی ہے، سانچہ بدلنے سے شکل بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتے ہیں عربی زبان میں بنیادی مادہ سے حرفی ہوتے ہیں عام طور پر، جیسے امر میں الحمزہ میم اور را جو ہے نا یہ بنیادی مادہ ہے۔ اب اس کو مختلف سانچوں میں ڈالیں گے تو شکل بدلے گی، تو جب اسے فاعل والے سانچے میں ڈالیں گے تو بن جائے گا عامر، اور جب اسے فاعل والے وزن میں ڈالیں گے یا سانچے میں ڈالیں گے تو بن جائے گا امیر۔ مادہ ایک ہے، شکلیں عامر اور امیر۔ اب فرق کیا ہے؟ عامر کے اندر یہ جو فاعل ہوتا ہے، یہ صفت جو ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، اور جو فعیل ہے اس میں وہ جو صفت ہوتی ہے وہی صفت ہوتی ہے جو فاعل کی صفت ہے، لیکن اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں گے عالم تو اس کا مطلب ایک وقت میں عالم تھا اور اس سے پہلے نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے بوڑھا ہو کے پھر علم اس کا ختم ہو جائے۔ وہ جو ہے نا یرد الی ارذل العمر کئی لا یعلم بعد علم شیء، یہ عالم ہے۔ اور علیم کون ہوتے ہیں؟ ہاں، جس کے علم میں تسلسل ہو، یہ علیم ہوتا ہے۔ اب آپ قاتل، جس نے ایک قتل کیا وہ بھی قاتل ہے، لیکن قتیل مطلب وہ تو پھر پروفیشنل قاتل ہوگا نا، اس کا کام پیشہ ور قتل کرنے والا، ٹھیک ہے جی، جس کا پروفیشن ہی گولی کھانا گولی مارنا، غلط نہیں سمجھے، تو یہ قتیل ہوگا۔ تو قاتل اور قتیل کا فرق معلوم ہو گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں عامر اور امیر، وہ کوئی جو تھوڑے وقت کے لیے عامر بن گیا وہ عامر ہے، اور جس کا کام ہی عامریت ہو وہ امیر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اصلیت ہے ان دونوں الفاظ کی۔ عامر ہمیں برا لگتا ہے، امیر ہمیں اچھا لگتا ہے، اس پہ پیار آتا ہے، اور عامر سن کے ہم بدکتے ہیں، حالانکہ امیر کے اندر وہ آمریت زیادہ شدت اور تسلسل کے ساتھ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم نے طے یہ کیا کہ آمر مطلق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اختیار سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ادھر ہم کہتے ہیں یہ جو صاحب ہیں یہ امیر المومنین ہیں، تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے، یہ کھلا تضاد ہے، لیکن یہ اب سمجھ لیں کہ یہاں امیر اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے، اب اس کو ہم نے ڈٹرمنٹ کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہوئے فیصلے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ امیر والا تصور، اور وہ جو فیصلے کرے گا بھی وہ بھی باہمی مشاورت سے کرے گا۔ اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ ساورن کون ہے؟
اللہ. اختیار مطلق کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا، اللہ نے دنیا میں اپنے کچھ بندے اپوائنٹ کیے جو خود اللہ نے اپوائنٹ کیے ہیں، اپنے سے اپوائنٹ کیے، اور ان کو ایک اتھارٹی لیٹر بھی دیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نبوت کی مہر. تو جب ہم انہیں کہتے ہیں یہ نبی وہ ہوتا ہے جو مامور من اللہ ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ فرام اللہ. ٹھیک ہو گیا ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی، پروٹیکٹڈ بائی گاڈ. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ہو گئی ایک ایسا فرد جو اللہ نے بھیجا ہو مامور کر کے، میری طرف سے آیا ہے، یہ میرا سفیر ہے، اور اس سے غلطی نہیں ہوتی، تو اب اس کی کامل اطاعت کا نام ہوگا اللہ کی اطاعت. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو اس لیے یہ اس جگہ پہ جا کے اللہ اور رسول ایک ہو جاتے ہیں. جب کہتے ہیں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول در حقیقت اللہ کا اپوائنٹڈ نمائندہ ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے، لہذا وہ مطاع مطلق ہوتا ہے. جو وہ کہے گا اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس سے آپ دائیں بائیں ہو نہیں سکتے، کیونکہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ وہ ہستی ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں، اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا کہ اس کی اطاعت کرو گے تو وہ میری اطاعت کر رہے ہو. تو اس کی اطاعت کا مطلب ہوگا اللہ کی اطاعت، یعنی اللہ کی حکمرانی اس نبی کے ذریعے سے قائم ہوگی. زیادہ پیچیدگی اب آ کے پیدا ہوئی جب نبی نہیں. دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سیاسی نظام کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں پیدا ہوگی. ہم انتظار فرمائیں گے، اور جب جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ آ کے اعلان کرے گا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اور یہ میری نشانی ہے، اور یہ اسے ہم قبول کر لیں گے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، ہمارا سیاسی نظام قائم ہو جائے گا. لیکن جب آپ نے اعلان کر دیا کوئی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ بندہ نہیں آئے گا، آگے کوئی گائیڈنس ہی نہیں موجود. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کریں گے؟ یہاں سے مسئلہ ہے، اب عقل شریف کو دھکا لگائیں گے. اور عقل شریف کا دھکا گریجول ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے سوچا، آپ نے کوئی اس کی اصلاح کی، پھر کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، پھر نیکسٹ اسٹیپ. یہ بتدریج ہوتا ہے، ارتقاء بتدریج ہوتا ہے جی، یہ ایک دم نہیں ہوتا. وہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے رہنمائی، وہ یک دم آ جاتی ہے. یہ والا جو سیکھنے کا عمل ہے یہ گریجول ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ دیکھیں، مسئلہ پیدا ہو گیا نا، اب نبی کوئی نہیں ہے. اب جس کو ہم نے مسلمانوں کا نمائندہ بنانا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ اس کو ہم نے ٹیگ کیا لگانا ہے، اس کو حیثیت کیا دینی ہے؟ تو سب سے پہلی شخصیت کون تھے؟ حضرت ابو بکر. ان کو کیا طے کیا یہ کون ہے، ان کا منصب کیا ہے؟ خلیفۃ الرسول، یہ رسول کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی. ان کو ہم جو ٹیگ لگائیں گے وہ خلیفۃ الرسول کا. رسول اٹھ گئے، یہ اللہ کے خلیفہ کویا نہیں ہے، یہ بات اتفاق ہو گیا. اللہ کے خلیفہ تو رسول تھے، یہ اللہ کے خلیفہ تو ہے نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا ابو بکر کو، تو یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ یہ رسول کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ گئے حضرت عمر. اب کیا کریں؟ دیکھیں نا، اب عقل کو پھر ایک نیا دروازہ کھولنا پڑا. تو پہلے تو اسی پٹری پہ چلی عقل. اس نے کہا خلیفت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. اچھا، ان کو بنا تو دیا، لیکن اس کے بعد اب جو بھی ماہرین سیاسیات اس وقت ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ تو تے کب تک کرتے رہیں گے؟ مطلب اس کے بعد ایک اور آئے گا تو خلیفت رسول اللہ، تو یہ تو بہت لمبا کام ہو جائے گا. 10 کے بعد کیا کریں گے؟ 20 کے بعد کیا کریں گے؟ اب یہاں یہ عقل اسی طرح سیکھتی ہے، اس پر وہی نہیں آتی، وہی رسول پہ آتی ہے. عقل یوں ہی ٹھوکر کھا کے تجربے سے سیکھتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نئی اصطلاح آ گئی بیچ میں. اب خلیفۃ رسول اللہ نہیں رہا، اب خلیفۃ المسلمین ہو گیا. یہ کیا کسی نے کوئی خواب آئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی اچانک بھول گیا، کاتب لکھتے لکھتے خلیفۃ رسول اللہ کی جگہ پہ خلیفت رسول اللہ لکھنے کی جگہ پہ اس نے خلیفۃ المسلمین لکھ لیا؟ نہیں، اس کے پیچھے سوچ ہے. اور اب وہ اصل بات قائم ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول تو اپوائنٹڈ تھے اللہ کی طرف سے، ان کے دنیا سے پردہ پوش ہونے کے بعد وہ والا منصب اب کسی فرد کا نہیں ہے، کسی فرد کا نہیں ہے. اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے ایک ادارے کو جس کا نام امت ہے.
یہ امت اللہ کی طرف سے معمور ہے. اب اللہ کی طرف سے اس کی معموریت کی میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. رسول تم پر گواہ بنیں گے. اللہ نے رسول کو معمور کیا تمہارے اوپر گواہ بننے کے لیے. باقی تمام لوگوں کے اوپر گواہ بننے کے لیے اللہ نے تمہیں معمور کر دیا، تم سب کو، پوری امت کو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ اب امت جو ہے نا وہ بن گئی. اچھا ایک اور آیت ہے، یہ جو آیت استخلاف ہے جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے خلافت کا، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ انہیں خلافت عطا کرے گا جیسے اس نے پہلے والوں کو خلافت عطا کی. تو گویا ہم ساری امت کے لیے الفاظ آ گئے، چند افراد کے لیے نہیں آئے. تو یہ پوری امت در حقیقت بحیثیت مجموعی رسول کے منصب پر فائز کی گئی ہے، منصب رسالت پر فائز کی. کوئی فرد نہیں، امت بطور جماعت اس کا یہ فرض منصبی ہے جو نبی کا فرض منصبی ہوتا تھا. اچھا یہ تمام حجت، تبلیغ، دعوت، اس ضمن میں تمام علماء بھی اس بات کو مانیں گے کہ وہ جو فریضہ نبی کا تھا وہ فریضہ منتقل ہو گیا امت کو. تو اب یہاں سمجھ لیجئے نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہوتا تھا، اور اب اس کے بعد خلافت ایک پورے ادارے کو، ایک پوری اجتماعیت کو، ایک پوری جماعت کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دی. اس جماعت کا نام ہے امت مسلمہ. اب اس امت مسلمہ اور آج کی جدید قوم کے اندر ایک فرق کر لیں، یہ ادھر ہی سمجھ لیں. امت مسلمہ کی بنیاد ہے ایک نظریہ توحید. گورا، کالا، چٹا، سفید جو بھی ہے، یہ کہیں کا رہنے والا، مشرق کا، مغرب کا، کوئی زبان بولنے والا جو ابن آدم ہے وہ اس امت میں شامل ہو جائے گا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی. تو جو دنیا میں اس وقت قوم کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ رنگ، نسل اور زبان، ان کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. اس کی نفی کر کے امت مسلمہ کا تصور دیا گیا. گویا جو دنیا میں اس وقت تصورات موجود ہیں ان پر کراس لگتا ہے. جب آپ لا الہ کہیں گے تو لا قوم بھی کہنا پڑے گا، اور قوم اگر کہیں گے تو ایک قبیلے کے انداز میں تو آپ اسے اس کی حیثیت کو مانیں گے، تعارف کے درجے میں کہ اس سے بندوں کی پہچان ہو جاتی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق اور انسانوں کے درمیان تقسیم اور پولرائزیشن اور پولیٹیکل، ورٹیکل، ہاریزنٹل تقسیم کوئی بھی اس بنیاد پر کرنا، یہ در حقیقت اسلام کے تصور امت کی نفی ہے. اور یہ بات میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دوں، اس وقت جو مسلمانوں کے 58 ملک ہیں، سب سے بڑی بدعت یہ ہے، سب سے بڑا فرقہ یہ ہے، بریلوی، دیوبندی، سنی، شیعہ، اہل حدیث، یہ کوئی فرقے نہیں ہیں. اپنی اصل میں یہ فرقے نہیں ہیں، اگرچہ کہ بعد میں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے فرقے کہنا پڑتا ہے ان کو، لیکن یہ کہ اصل جو بنیادی سے فرقہ بنتا ہے اور بدعت ہے وہ امت کے اندر نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنا، زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنا، علاقے کی بنیاد پر تقسیم کرنا. یہ جو 58 ممالک ہیں یہ بدعتیں ہیں، 58 بدعتیں، یہ 58 فرقے ہیں. اصل میں تو امت تھی جو ایک متحدہ طاقت کے طور پر چھوڑی گئی تھی، اور وہ جو نبی کی حیثیت تھی خلیفہ کی، وہ منتقل کی گئی تھی امت کو بحیثیت مجموعی. اب امت جب اپنا کسی کو نمائندہ بنائے گی تو وہ کیا کہلائے گا؟ خلیفۃ اللہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جس کو اللہ بھیجے گا. اس کو اللہ نے نہیں بھیجا، اس کو امت نے بنایا ہے، تو یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا. اب یہ خلیفہ بنانے کے لیے مسلمانوں کو جو اللہ نے پہلی رہنمائی دی ہے وہ کیا ہے کہ یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے مسلمانوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں اپنے اہل لوگوں کے سپرد کرو. یہ خلافت امانت کس کی ہے؟ اللہ کی. دیکھیے سورہ نور اور سورہ احزاب بہت ملتی جلتی صورتیں، ایک جیسے مضامین ان کے اندر آئے ہیں. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو اس میں آیت استخلاف ہے اور اس میں آیت امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اس امانت کو سپرد کیا. تو وہ امانت کسی نے خلافت لکھی ہے، کسی نے ہدایت لکھی ہے، ایک ہی بات ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلافت ایک امانت ہے جو اللہ نے کس کو دی؟ امت کو دی. اب امت نے اپنے میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو اس کے لیے اصول اللہ نے کیا دیا؟ جو تم میں سے بہترین ہو، اہل ہو، اس کے قابل ہو،
اس کو، یعنی یہ نہیں کہ اپنے قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی گروہ کی بنیاد پر اس کا چناؤ کرو، بلکہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اہل ہو اس کے سپرد یہ امانت کرو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب یہ جو تصور ہے خلافت کو، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے ایک صاحب کو بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اب اس کے بعد اس کا اختیار کیا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ہائرنگ اتھارٹی، وہ فائرنگ اتھارٹی بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی جگہ پہ نصب کر سکتا ہے وہ اس جگہ سے معزول بھی کر سکتا ہے۔ نبی کو کوئی معزول نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن جس کو امت نے منصب دیا ہو وہ اس کو معزول بھی کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو خلیفہ بن گیا وہ تا حیات ہے، اس کا جو ہے نا احتساب بھی ہو سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی باز پرس بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ باز پرس حضور کے دور میں کے بعد کیسے ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر نے خود ترغیب دی کہ اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کرنا ہے، اور پھر پوچھا کہ کیسے سیدھا؟ ایک بندے نے کہا سیدھا کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے؟ تو کیسے کرو گے؟ اس نے تلوار نکال کے بتایا اس طرح کروں گا۔ ہم ایک عرصے تک اسی طرح سیدھے کرتے رہے، تو یہ تو پھر گھوڑے پہ ہوتا ہے یا بندے پہ، جو پہلے پھونک مار جائے دوسرا سیدھا ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے خلیفہ سیدھا کر دیا اور کبھی کبھی خلیفے نے مسلمان سیدھے کر دیے۔ ابھی یہ جو واقعہ ابھی محرم کا واقعہ ہے، تو بادشاہ سلامت نے جو سیدھا کرنے والے تھے ان کو سیدھا کر دیا نا، یہی ہوا نا۔ تو یہ تو پھر دو طرفہ عمل ہے، جس کی جو پہل کر گیا وہ دوسرے کو سیدھا کر جائے گا۔ یہ خون خرابے کے بعد پھر عقل شریف میں حرکت پیدا ہوئی، یار یہ کب تک لڑتے مرتے رہیں گے؟ کیونکہ دنیا میں بادشاہتیں تھیں تو ایک بادشاہ کو دور دفع کرنے کے لیے بھی یہی کام کرنا پڑتا تھا۔ بھائیوں کو اٹھ کے بھائی ذبح کرنے پڑتے تھے، بچوں کو اٹھ کے ابا ذبح کرنا پڑتا تھا۔ تو یار اس کا کوئی پرامن طریقہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو کافی کٹ کھانے کے بعد انسانیت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جب آپ نے احتساب کرنا ہو تو یہ ایک طریقہ ہے جی احتساب کرنے کا، کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ جو ہے نا، یہ وزیر اعظم صاحب تو میرا خیال ہے وہ سادہ اکثریتی سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، عدم اعتماد ہو جاتے ہیں۔ یہ صدر مملکت کا 2/3 اکثریت کے ساتھ شاید ہوتا ہے، لیکن مختلف ممالک میں مختلف طریقہ ہیں۔ اور جب وہ گلٹی ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر پہلے ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ نظام ہم مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ دنیا نے بنایا ہے، اور یہ اس کے اندر آپ اثرات دیکھیں کہ وہ ججوں کا بھی احتساب کا نظام تو ہے نا۔ پاکستان کی مثال ذہن میں نہ رکھیں، یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یار، اس کو مت دیکھیں، دنیا کو دیکھیں۔ ہر ادارے کے احتساب کا نظام موجود ہوتا ہے، ہر فرد کے احتساب کا نظام موجود، اسے کہتے ہیں دنیا میں اس سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم۔ یہ ان کے درمیان توازن قائم کرنے کا، یہ آپس میں بھی توازن قائم کرتے ہیں اور خود ان کے اندر بھی توازن رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپشن، اور ایبسولوٹ پاور، اتھارٹی پاور ایک ہی بات ہوئی۔ اور جہاں پہ جو یہ ہوگی نا، اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپشن اور ایبسولوٹ اتھارٹی ایبسولوٹ، تو جناب جن کا احتساب نہیں ہو سکتا ان کو کرپشن سے روک کوئی نہیں سکتا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جو 5ویں نمبر والے سب سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی احتساب مائی کا لال کر نہیں سکتا، ان کو دیکھے دیکھی پھر ہر ایک نے اپنے اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر رکھ لیا ہوا ہے۔ نہ ججوں کا ہو سکتا ہے، نہ ایم این ایز کا ہو سکتا ہے۔ وہ جن ایم این ایز کا ہوتا ہے وہ بھی ماڑے شاڑے ایم این اے ہوتے ہیں، وہ جیسے جمشید دستی شستی اس طرح کے جو ہے نا، سینوں کا نہیں ہوتا، دستیوں کا ہوتا ہے، نہ گردن کا ہوتا ہے نہ پیشانی کا ہوتا ہے، دستی کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح بس آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ یہ ہم اپنے پہ نہ قیاس کریں، دنیا میں جو سسٹم بنایا گیا وہ یہ سسٹم بنایا گیا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے دنیا میں سب سے پہلے یہ اصول دے دیے تھے، ان کا میکینزم نہیں بنا تھا۔ اصول تھے، میکینزم نہیں تھا۔ یہ 14 صدیاں انسانوں کو لگ گئی ہیں اس کا میکینزم بنانے میں، اور انسانوں نے بنایا ہے۔ اگر آپ ان انسانوں کو حیوان سمجھ لیں گے، خنزیر سمجھ لیں گے، بندر سمجھ لیں گے،
تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور مزید 14 صدیاں مار کھا کے وہاں پہ پہنچیں گے اگر اتھارٹی آپ کے پاس آ گئی تو. اور اب بھی اگر اڈاپٹ کر لیں گے تو جیسے مطلب مصیبتیں وہ جیل کے مرسیڈیز بناتے ہیں فراٹے ہم بھرتے ہیں، تو بنی بنائی آپ کو سٹرکچر مل جائے گا، اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر آپ اسلامی اسپرٹ داخل کر کے تو آپ اپنا سیاسی نظام بنا لیں گے. اصول کی بات کیا ہوگی؟ وہ کیا کہتے ہیں جی حکمرانی کس کی ہے؟ عوام کی. آپ کیا کہیں گے حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ایک عوام کا نمائندہ ہے، یہی کہتے ہیں نا، جو جسے وزیر اعظم بناتے ہیں یا صدر بناتے ہیں، کس کا نمائندہ ہے جی؟ عوام کا. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی نمائندگی امت کے پاس ہے اور امت نے اپنے میں سے اس کو نمائندہ بنایا ہے. کتنا قریب ہوگی بات، سمجھ میں بھی آئے گی نا. لبرل کو بھی آئے گی نا، سیکولر کو بھی آئے گی نا. آپ نے سیکولر سے جنگ لڑنی ہے یا اسے بات سمجھانی ہے پہلے؟ تو بات سمجھانا، اس سے میٹھا انداز، بہتر انداز، آسان انداز کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب اگلی بات کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جس کو آپ نے اختیار دے دیا، امت میں علماء بھی ہیں، امت میں وکیل بھی ہیں، امت میں تاجر بھی ہیں، امت میں مرد بھی ہیں، امت میں عورتیں بھی ہیں، امت میں بوڑھے بھی ہیں، امت میں جو ہے نا جوان بھی ہیں. ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جنریشن گیپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب ان میں سے جس کے پاس بھی اختیار آ جائے گا تو ڈنڈی مارنے کا امکان ہے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. قانون سازی کا حق ہے تمہیں، لیکن لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر قانون نہیں بنا سکتے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اللہ اور رسول بریکٹ ہو گئے، کیوں؟ کہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اپوائنٹڈ نمائندہ ہوتا ہے رسول، تو وہ تو ایک چیز ہو گئے. اب جو قوانین انہوں نے دے دیے ہیں، کوئی ایسا قانون تم نہیں بنا سکتے جو ان کے قانون سے متصادم ہو، اس سے ٹکراتا ہو، اس کے سے متضاد ہو. اس کے علاوہ جتنے قوانین بنانا چاہو بناؤ. دیکھیے یہ جو ایک ہمارے ہاں سوچنے کا انداز یہ ہے کہ آپ صرف وہ قانون سازی کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت کر سکتے ہو. تو میں نے آپ کو بتایا آپ تو بحث بھی نہیں ثابت کر سکتے قرآن و سنت سے، تو پھر تو قانون سازی کی لمٹس بہت محدود ہو جائے گی. پھر کیا قانون سازی کرنی؟ پھر تو آپ سڑک نہیں بنا سکتے نا، کیونکہ اس دور میں تو صرف پگڈنڈیاں تھیں. پھر آپ یہ ٹریفک سگنل نہیں بنا سکتے، کوئی ٹریفک کے قوانین نہیں بنا سکتے. تو یہ جان لیجئے کہ فقہا نے یہ اصول نہیں طے کیا ہے، یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، جو کچے ذہن ہیں، جو لیگل سینس نہیں رکھتے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے. اصل جو فقہا نے بات طے کی ہے وہ کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت ہوگی، نہیں کب ہوگی؟ جب خالق کی نافرمانی کا کوئی قانون بنا دیں گے تو وہ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کا قانون بناؤ، بس وہ قانون نہیں بنا سکتے جس سے اللہ کا کوئی قانون ٹوٹے. اب آپ کے پاس بہت وسیع و عریض، اچھا یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ بھئی ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں کسی اور آئین کی کیا ضرورت ہے، اور کیا قانون بھئی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید اس سے رہنمائی لینی ہے، بہت سے نئے مسائل ہیں. اب آپ سوچیں علامہ اقبال جیسی شخصیت اور وہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ آپ قدیم علوم کے ماہر ہیں، قانون کے ماہر ہیں، مجھے جدید علوم کا اور ریاست کا پتہ ہے، آپ لاہور تشریف لے آئیں، ہم بیٹھ کر جدید اسلامی ریاست کے لیے قوانین کو مرتب کر دیں. تو یہ جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے نا کسی دکان کے اوپر تھڑے کے اوپر اور کہتا ہے کیا ضرورت ہے قانون بنانے کی، یا وہ علامہ اقبال اس سے بھی کیا گزرا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا قانون بنانے کی ضرورت ہے، لکھنے کی بھی ضرورت ہے، مرتب کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور انور شاہ کاشمیری کو نہیں پتا تھا جو جواب دیتے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیں، ضرورت ہے. یہ جدید ریاست اس ریاست سے بہت مختلف ریاست ہے اور یہاں ہر شے ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. وہ کیا ایک اصطلاح ہے ان کی پتہ نہیں وکیلوں کی، یعنی وہ اس قانون کو باقاعدہ مرتب کر کے وہ اس کو جو ہے نا نمبرنگ کر کے اور وہ اس طرح مرتب کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس کے حوالے دینے آسان ہو، سارا کچھ ہو. یہ سارا کام آج کی ضرورتیں ہیں، اس کے بغیر آج کی ریاست نہیں چل سکتی. یہ ایک پیچیدہ نظام ہے، اتنا سادہ نظام نہیں ہے. اصول کیا طے ہو گیا؟ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو ساورن چونکہ اللہ ہے لہذا کوئی قانون اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بنایا جا سکے گا. بس یہ آپ کر لیں. خلافت نہیں، حکمرانی نہیں، خلافت ہے امت کا حق.
اور امت اپنے میں سے کسی کو نمائندہ بنائے. تو پہلی بات یہی آ گئی کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اپنے اہل کے سپرد کرو. دوسری بات وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تمہیں یہ کیوں حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو. اب عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. اس کا مطلب قرآن سے ہٹ کر جس نے فیصلہ کیا اس نے ظلم کیا. اور ہٹ کر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے خلاف. اگر ایک قرآن میں حکم موجود نہیں تھا، جو آپ نے فیصلہ کیا وہ قرآن کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہے، سنت سے متصادم نہیں ہے، تو عدل ہے. لیکن آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ ظلم، یہ اس میں لازماً ظلم ہے. پھر یہ کہ عدل کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب سچی گواہی دینا بھی، جو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، یہ سارا اس میں آ جائے گا. حق بات کہنا، صحیح بات کہنا. تو یہ بھی ہم ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک طرف آپ کا بھائی ہے، دوسری طرف آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا خدا کا خوف اور تقویٰ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے درمیان بھی منصفانہ جو حقیقت پر مبنی فیصلہ وہ کر سکیں. تو ان تحکموا بالعدل، جو دوسرے یعنی پہلی رہنمائی کس کے لیے تھی؟ حکومت سازی کے لیے تھی. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ میں نے سب سے بڑی سطح کی بات کی تھی نا، آپ نے خلیفہ بنایا. اس کے نیچے بھی تو پورا یہ انفراسٹرکچر کھڑا ہوگا نا، یہ اے سی ڈی سی پٹواری تحصیلدار یہاں تک یہ پورا سٹرکچر ہے نا، یہ نظام حکومت ہے نا. اس کا ہیڈ آف دا جو ہے نا انتظامیہ وہ ہے خلیفہ. یہ نیچے جو بیوروکریسی ہے ساری، یہ فوج ہے، دفاع ہے، یہ سارا اس کے ماتحت ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ نے کسی کو جرنیل لگانا ہے، کسی کو آپ نے 22ویں گریڈ میں لگانا ہے، سیکرٹری لگانا ہے، اس سے نیچے تعیناتیاں کرنی ہیں. اصول ایک ہی رہے گا، کیا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. چپراسی بھرتی کرنا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو جس کی ذمہ داری ہوگی وہ کام کروانے کی، تو اس کے لیے حکم یہی رہے گا کہ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سپرد کرو. اور دوسری بات یہ کہ ہر سطح پر عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. اب آ گئی جناب تیسرا مسئلہ، یہ ہے پیچیدہ مسئلہ کہ ایک بات سادہ ہے. پہلی بات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو میں نے پہلے بتا دیا. اور اگلی اطاعت آئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الامر ہوں. وہ امر کا لفظ آ گیا، جو امیر بنا دیے گئے ہوں تم میں سے، ان کی اطاعت کرو. لیکن ایک فرق آ گیا ہے، دیکھیے میں پڑھوں گا، آپ سنیں. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب دیکھیے یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا، اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو یہ تینوں برابر ہو جاتے ہیں. یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر بھی تینوں برابر ہو جاتے. لیکن آپ دیکھیں دو کے ساتھ اطیعوا لایا، تیسرے کے ساتھ نہیں لایا. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب یہاں سے وہ نقطہ نکلا، پہلے دو کی جو اطاعت ہے وہ مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. جو حکم مل گیا وہ کرنا ہے، آگے سے کوئی چوں چرا نہیں، کیوں کیسے، نو، ڈو اینڈ ڈائی. لیکن تیسرے کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لا کے اشارہ کیا کہ ان کی اطاعت ہوگی مشروط، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ ایبسولوٹ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ شرط ہوگی کہ یہ ان دو کے مطیع رہیں. یہ اگر ان کے نافرمان ہو جائیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق اور لا سمع ولا طاعۃ. لیکن اگر ان کے فرما بردار رہیں اور اس کے اندر تمہیں حکم دیں تو تمہیں ماننا ہوگا، سننا ہوگا. اب ان کے خلاف تم بغاوت نہیں کر سکتے. اور یہ اگر بغاوت کرو گے تو گویا امت مسلمہ کے خلاف بغاوت کی، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، مسلمانوں کے رستے سے اپنا رستہ جدا کر لیا ہے. اور اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اللہ نے ایک اصول دے دیا ہے. اب اگلا مسئلہ یہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تم میں آپس میں کسی شے میں تنازع ہو جائے. تنازع نزع سے یہ لفظ بنا ہے. وہ جو مرنے والے کو نزع لگتی ہے اسے نزع کیوں کہتے ہیں؟ فرشتہ اس کی روح کھینچ رہا ہوتا ہے. تنازع کیا ہوتا ہے؟ کھینچا تانی.
میں ادھر کھینچ رہا ہوں، وہ ادھر کھینچ رہے. جیسے آج کل ہماری عدالت اور حکومت میں کھینچا تانی ہے، تو یہ تنازع ہے، کھینچا تانی. کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے. اب اگر تمہارے درمیان کھینچا تانی ہو جائے، یعنی کیا مطلب اس کا کہ حکمران کہہ رہے ہیں کہ میرا کہا مانو، اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو کھینچا تانی ہوگی نا. وہ تو اپنے بڑے سارے اللہ میں لے آئے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، ادھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں مطابق ہے. اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی جو انہوں نے معیار دیا اس پر پرکھ کر دیکھو. پر دیکھے گا کون؟ حکمران دیکھیں گے. انہوں نے تو حکم دیا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو فریق ہیں، پارٹی ہیں. عوام دیکھیں گے، نہیں یہ بھی تو فریق ہیں، یہ بھی پارٹی ہیں. تو دنیا میں اس چیز کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جو یہاں پہ اللہ اور رسول کی جو حیثیت ہے نا، دنیا میں یہ حیثیت ہوتی ہے آئین کی، ٹھیک ہے. اور آئین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کوئی قانون آئین کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اب فرض کریں کوئی قانون حکومت نے بنایا، اسمبلی نے کہا، مجلس قانون ساز نے بنایا، مقننہ نے، لیجسلیچر نے کوئی قانون بنا دیا، اور وہاں پہ کوئی سینیٹر ہے، کوئی عام شہری ہے، وہ کہتے ہیں یہ قانون آئین سے متصادم ہے، تو کیا کھینچا تانی ہو گئی؟ اب کدھر جائیں گے؟ عدلیہ کے پاس جائیں گے. تو مسلمان کدھر جائے گا؟ ہاں جی، قاضی کے پاس جائے گا. اور مسلمانوں کے قاضی کیسے ہوتے تھے؟ آج کے چیف جسٹس صاحب پہ نہ قیاس کر لیجئے گا، پھر میرا مضمون سارا غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے یار یہ کیا چولے مار رہا ہے. وہ آپ ذرا سوچیں کہ حضرت علی کا مقدمہ جو خلیفہ ہیں وہ خارج کر دیتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن گواہ نہیں ہے، تو اس نے کہا جی آپ کا مقدمہ خارج. یہ قاضی ہوتے تھے. تو اب اس کی عدالت میں آپ لے جائیں کہ یہ قانون بنا ہے اور یہ قانون ہماری سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کے خلاف بنا ہے، تو فیصلے کا اختیار مسلمانوں کے قاضی کے پاس ہوگا. اب یہ دیکھیے یہ ایک بیلنس نظام بنے گا. آپ اگر یہ طے کر لیتے ہیں، اب چلیں جو اس وقت ہم سوچتے رہتے ہیں نا، پہلی بات یہ سب سے بڑی مصیبت، جس کے ہاتھ میں گن آتی ہے G3، وہ کہتا ہے میں خلیفہ، اور وہ بندوق لے کے شام پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہ مانے اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور میں ابھی جلد فوراً نقد اس کو دوزخ روانہ کرتا ہوں، بلکہ ذبح کر کے بیچتا ہوں. ویسے تو وہ حرام ہے، لیکن اس کام میں اس کا ذبح کرنا حلال ہے. کتنے خلیفے ہیں جو لوگوں کو ذبح کرتے پھرتے ہیں، اور یہ ان کو خلیفہ بنایا کس نے؟ بندوق نے، G3 نے بنایا. اور اس کی گولی کہاں سے آتی ہے؟ طاغوت سے. فیسیلیٹیشن ساری وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا، جو بہت کوئی اللہ تعالیٰ کو انہیں سمجھ دے وہ کہیں گے نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، زبردستی تو اسلام میں نہیں ہے. تو پھر خلافت علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی میں نے آپ کو کیا بتایا، خلافت اللہ نے نبیوں کے بعد کس کو دی ہے؟ امت کو. تو یہ آپ کسی ایک گروہ کو اگر دے دیں گے تو پھر کوئی دوسرا گروہ جس کے پاس گن ہوگی وہ کہے گی خلافت تو کور کمانڈروں کی ہوتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ اور ان کی خلافت کے آگے تو کوئی چوں چڑی بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں سدھ اب 10 محرم. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ خلافت تو تاجروں کی ہوتی ہے، حضور تاجر تھے، ہم تاجر ہیں، خلافت تو تاجروں کی ہوتی ہے. بھائی یہ کدھر سے؟ مولوی تو تاجروں کے وظیفہ خور ہوتے ہیں، ہم چندہ نہ دیں تو ان کے مسجدیں کیسے چلے گی؟ تو پھر تاجر بن جائیں گے خلیفے. یہ جھگڑا تھا جو پہلے دور میں پیدا ہوا کہ خلافت بنو امیہ کی ہے یا خلافت بنو ہاشم کی ہے. اور آج اس نے کیا صورت اختیار کر لی؟ خلافت علماء کی ہے یا خلافت جو ہے نا وہ تجار کی ہے یا خلافت وہ گن مین کی ہے یا خلافت کس کی ہے؟ اصلاً خلافت کس کی ہے؟ امت کی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ بات صحیح ہے، کسی کی نہیں ہے، خلافت امت کی ہے. یہ بنیادی بات سمجھ لیں. اور یہ میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے سال کے بعد میں نہ سمجھا سکوں کیونکہ خلافت آ چکی ہوگی.
आती नजर आ रही है, मैं आपको सही बताता हूं। हमने 75 साल जमहूरियत पे निकाल लिए, झूठ की जमहूरियत, उसके हवा भी हमने नहीं मुल्क को लगने दी, लेकिन नाम जमहूरियत पर 70 साल मुल्क चला दिया। अब मुझे धड़ाधड़ खिलाफत आती नजर आ रही है, लेकिन ये वही खिलाफत होगी, G3 वाली खिलाफत होगी। निजाम होगा सारा चाइना वाला, नाम होगा सारा खिलाफत वाला, और चाइना, मेड इन चाइना खिलाफत होगी। ठीक है। और ये मुल्कन आज़म से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक और काट खाने वाली खिलाफत। इसी की बुनियाद पर गर्दनें उड़ाई जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के निजाम के बागी हो ना। तो बात ये समझ लीजिए कि भाई इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको मालूम हो कि खिलाफत किसी गुरोह, जत्थे, किसी खास अफराद की नहीं है। अल्लाह ने यह खिलाफत उम्मत को दी है, और आम्मतुल मुस्लिमीन की है। अवामुन नास, यानी अवामुन नास नहीं, अवामुल मुस्लिमीन, आम्मतुल मुस्लिमीन, उनकी खिलाफत है। ये बात शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पहले करके गए हुए हैं कि ये जो सुन्नी खिलाफत है, ये खिलाफत आम्मा है, ये खिलाफत खासा नहीं है। अब यहां से वो फर्क नोट करें, हमारे यहां जो अहले तशय्युअ हजरात हैं वो खिलाफत खासा के कायल हैं। खिलाफत खासा क्या है? इमामत। और इमाम के बारे में उनका तसव्वुर क्या है कि मामूर मिनल्लाह है, मासूम अनिल खता है। ये बिल्कुल वही तसव्वुर नबी वाला हो गया या नहीं? तो अगर वो कोई मामूर मिनल्लाह और मासूम अनिल खता नहीं है, तो फिर वो खिलाफत का हकदार नहीं है, वो तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कम से कम इतना तो किया कि अगर इमाम के लिए खिलाफत को खास किया तो साथ फिर उसे अपॉइंटेड अल्लाह की तरफ से साबित भी किया, ठीक है, कि अल्लाह का खलीफा है। क्यों? अल्लाह ने भेजा है। ये तो उसका लाजमी तकाजा है कि आप ये बात साथ जोड़े। उन्होंने जोड़ दी, खाली जगह पुर कर दी। हमने कमाल किया है, जोड़ी भी नहीं और खिलाफत अलाट भी किसी और को कर दी, और अभी भी मुगालतों में पड़े हुए। तो कम से कम इतना तो अहले तशय्युअ वाली लॉजिक तो पूरी कर लें कि अगर आपने उलमा ही को देनी है तो मामूर मिनल्लाह तो कर लें उनको। बाकी ये कि बादशाह तो हम समझते हैं ना कि अल्लाह का साया है, तो फिर साया है तो फिर कोई चूं चला कैसे करेगा अल्लाह के साये के आगे, तो उसका अपना ही साया रह जाएगा फिर। ये सारे गलत तसव्वुरात, असल तसव्वुर ये है। और यही इस मुहर्रम के हवाले से समझने की बात भी है। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं निकले थे, ये फरेब है, ये उनके ऊपर बोतान है। वो उम्मत के हक के लिए निकले थे जिस पर एक खानदान जो है ना वो कब्जा कर रहा था, और उनकी इस सच्चाई की गवाही यजीद के बेटों ने दे दी जब उन्होंने अपने बाप की विरासत को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये उम्मत का हक है, ये हमारे बाप का कब्जा ठीक नहीं था, हम इसको लेके नहीं चलेंगे। तो ये समझ लीजिए, बस ये इस्लाम का सियासी तसव्वुर है। अब आगे जो भी समझ लें कि अब इस खलीफा का चुनाव कैसे होगा, पहले वक्तों में कैसे होता था, अब कैसे होगा। ये जो कबीला ओस हैं, कबीला खजरज हैं, कबीला फलाना है, कुरैश हैं, बनु उमैया हैं, ये बनु हाशिम हैं, ये कबीले मौजूद थे। ये स्ट्रक्चर है, जैसे आज एक सियासी जमात का स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है। बेसिकली ये एक समाजी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल जो है हैसियत भी होती है। पॉलिटिकल हैसियत क्या होती है? इस कबीले का जो हेड है, ट्राइबल चीफ, आपने उसको बुलाया, एक मजलिस मुशावरत मुनक्किद की, वहां पे एक फैसला किया, और जो फैसला हुआ उसने कहा कि जी मैं इसके साथ हूं। इसका मतलब पूरा कबीला उस फैसले में शामिल हो गया। वो रिप्रेजेंटेटिव है अपने कबीले का, और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल बाय बर्थ, यानी वो अपने कबीले के अंदर ये निज़ाम एक चल रहा है, पहले से चल रहा है, और ये एक नेचुरल सिलेक्शन है कि जिसमें कोई एक चीफ बन जाता है, कोई इलेक्शन से नहीं बनता, किसी और तरीके से नहीं बनता। वो एक उनका अपना वो देखते हैं, एक चुनाव वो कर लेते हैं अपना, और वो उनका ताहयात चीफ होता है। जब तक वो मरेगा नहीं वो चीफ रहेगा। उसके बाद उसका बेटा बनेगा आमतौर पर, नहीं तो फिर वो उनके बड़े बैठ के कोई फैसला कर लेंगे किसको चीफ बनाना है, लेकिन चीफ का फैसला सबने मानना होगा। इसकी एक मिसाल आप अपने सामने रखें कि अबू तालिब बनु हाशिम के चीफ हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दी है।
अबू लहब मुखालिफ होने के बावजूद अपने कबीले के उस फैसले का पाबंद है। इस एक मिसाल से ही आप सारी बात समझ लेंगे। तो ये एक यूं समझे उस जमाने में कुदरती निजाम था, माशरे के अंदर एक डिवीजन मौजूद थी, कबीले की इकाई मौजूद थी। उस इकाई में से आपने एक बंदा लिया, अपनी शूरा में बैठाया, उस शूरा का फैसला गोया उस पूरे कबीले का फैसला हो। जिस दौर में हम हैं कबीले खत्म हो चुके हैं, कबीलों के नाम मौजूद हैं लेकिन कबीलों का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई चीफ मौजूद नहीं है, कोई उस तरह की बरादरी मौजूद नहीं है जैसे पहले होती थी, कोई नज्म नस्क नहीं है। उसकी जगह पे आज के दौर में पॉलिटिकल पार्टीज ने ली। अच्छा, अब एवोल्यूशन क्यों कहते हैं इसको? एवोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि कबीले वाली जो पार्टी थी उसको तब्दील नहीं किया जा सकता था। जो ओसी है वो हमेशा ओसी रहेगा, जो खजरजी है वो हमेशा खजरजी रहेगा। लेकिन ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको तब्दील भी किया जा सकता है। आज आप इनके साथ हैं, कल आप इनके साथ नहीं हैं, आपको इख्तलाफ हो गया दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो ये उससे गोया जरा थोड़ा सा ऊपर का निज़ाम है। और अब ये पार्टियां जो होती हैं ये अवाम की नुमाइंदगी कर रही होती हैं, ये राय अम्मा बना भी रही होती हैं और राय अम्मा को मुनज़्ज़म भी कर रही होती हैं। गोया जो ये फैसला लेती हैं अवाम का एक तबका उस फैसले को ऑन करता है। लिहाजा इनकी मशावरत, यानी इनके जो नुमाइंदे होते हैं उनकी मशावरत से जब कोई फैसला किया जाता है तो गोया वो अवाम का फैसला समझा जाएगा। तो अब मुशावरत का जो निज़ाम बनेगा, कहते हैं ना उलुल अम्र बैठ के फैसले करेंगे, असहाबे हल्लो अक्द बैठ के फैसले करेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है, बात ठीक है, पुरानी हमारी इस्तिलाह लेंगे तो क्या इस्तिलाह है जी? असहाबे हल्लो अक्द, जो मामलात की गरा खोलते हैं और जो गरा बांधते हैं वो असहाबे हल्लो अक्द हैं, फैसला साज लोग। ये जो फैसला साज लोग हैं ये उस वक्त बनते थे नेचुरल प्रोसेस से। आज के दौर में ये इलेक्ट होते हैं, असेंबली में आते हैं, ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं, कर ये हल्लो अक्द हैं। अब फिर यहां मसला खड़ा होता है कि अगर एक आदमी ये बात कहे कि असहाबे हल्लो अक्द फैसला करते हैं तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, लेकिन आज असहाबे हल्लो अक्द वजूद में कैसे आएंगे? हो सकता है कोई कहे कि वो उलमा होते हैं तो कलर्जी की हुकूमत आ जाएगी, हो सकता है कोई कहें कि वो कोर कमांडर होते हैं तो माशाल्लाह आ जाएगा, नाम आप उसका खिलाफत रख लेंगे, हकीकत में वो खिलाफत नहीं होगी। ठीक है, वो खिलाफत कब होगी? जब वो अवाम के नुमाइंदों के जरिए से होगा। इसी में एक चीज और शामिल कर लीजिए कि जब मैं ये बात यहां तक पहुंचाता हूं तो आप सबके ज़हनों में शेख रशीद घूमना शुरू हो जाता है और फिर आपको लगता है कि मैं चवल मार रहा हूं। तो ये खुदा वास्ते एक बात समझें, जब भी कोई निज़ाम बनता है तो सबसे पहले तालीमी निज़ाम बनता है। वो तालीमी निज़ाम वो अफराद कार पैदा करता है जो इस निज़ाम को लेके चलते हैं। दुनिया में जो ये हमारे पड़ोस में चीन में जो इनकलाब आया था, माओ ज़ेतुंग इनकलाब लेके आया, तो इनकलाब लाने के बाद जितने तालीमी इदारे थे उन्होंने बंद कर दिए। पता नहीं 3 साल बंद रखे, 5 साल बंद रखे, पूरा एक नया तालीमी निज़ाम बनाया और फिर इदारे खोले। पाकिस्तान बनने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ तो सबसे पहले कायदे आज़म अपने दौर में अल्लामा असद एक होते थे जो यहूदी से मुसलमान हुए थे, उनको लेके आए थे तालीमी निज़ाम बनाने के लिए, और उन्होंने आके यही तजवीज़ दी थी कि जब तक हम अपना तालीमी निज़ाम नहीं बनाते मौजूदा इदारे बंद कर दें। फिर वो उनको ब्यूरोक्रेसी मतलब, चले मैं आज साफ कर देता हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क, कादियानी नेटवर्क हमेशा रहा है जिसने इस मुल्क को इस्लाम की तरफ पेशकदमी नहीं करने दी। आप मुख्तलिफ इदारों का नाम लेंगे, ये बात नहीं है, वो इन इदारों के अंदर उनके एजेंट घुसे बैठे होते हैं जो मैनिपुलेट करके वो उस तरफ जाने का रास्ता मसदूद करते रहते हैं। आज भी वही नेटवर्क है सबसे ज्यादा छाया हुआ, वही कुव्वत काहिरा बना हुआ है यहाँ पे। तो उनको भगा दिया गया, मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। उसके बाद अयूब खान के दौर में मौलाना मौदूदी के पास अयूब खान के एक वजीर आए और उनसे ये बात कही कि आप हमें आप अपना नाम ना दीजिएगा, अयूब खान को आपसे बहुत चिढ़े, तो आप किसी का नाम देते हैं जो हमारे लिए निज़ाम तालीम वज़ा करे। तो उस वक्त होते थे
डॉक्टर रफ़ीउद्दीन, अल्लामा इकबाल के शारे, तो मौलाना मौदूदी ने उनका नाम दिया। और आपको पता है वो एक रक्शे में सफ़र कर रहे थे, उसको आके एक ट्रक ने टक्कर मारी और वो वफात पा गए। कोई समझ आई? तो जब कभी भी इनकलाब आएगा तो दरमियान में एक अबूरी दौर होगा, उस अबूरी दौर में पूरा एक निज़ाम तालीम नया बनेगा, वो नया निज़ाम तालीम नए अफराद प्रोड्यूस करेगा। ये नए लोग होंगे जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात में अपने का जो भी खिदमात सर अंजाम देंगे, ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, टेक्नोक्रेट्स बेशक जो है ना वो ही रहें, लेकिन ये कि इनको भी कुछ नो हाउ होगी तो उसको लेके चलेंगे। और इसी में ये भी समझ लीजिए कानूनदान होंगे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो जब तक ये नया निज़ाम तालीम और पर्जिंग, आजकल भी ये सोच है ना कि भाई 5000 बंदा फारिग करना पड़ेगा अगर आप मुल्क का निज़ाम सही चलाते हैं। ये 2018 में बाजवा साहब के भी डॉक्ट्राइन में ये चीज़ शामिल थी और कि भाई 5000 बंदा टंगना पड़ेगा। कादरी साहब ने 2014 में फरमाया था, असल में वो वही इधर ही से आ रही थी कि 5000 आदमी टंगना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पर्जिंग की ज़रूरत होती है हर माशरे को। जैसे कि खुमैनी साहब का इनकलाब आया था तो वहाँ भी कुछ टंगने पड़े थे। तो ये इस पर क़यास ना करें जो है कि इसी स्टफ के अंदर से आपको कोई ये खलीफा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप आज के इन नुमाइंदों को ना देखें, और वो अभी तो मखसूस नशिस्तों वाले भी होते हैं, तो उस निज़ाम के अंदर ये वाला निज़ाम, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, हरकतें नहीं हैं। उसे आप आइडियल अंदाज में सोचें। मुसलमानों का माशरा एक पढ़ा लिखा माशरा होता है। अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, इल्म फ़र्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर। और इसी तरह देखें आज दुनिया में डेमोक्रेसी जिन ममालिक में कामयाबी से चली है, ये वो ममालिक हैं जो एजुकेशन में आगे हैं, और जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी उल्टी लेटी है। इस्लाम भी एजुकेशन के बगैर नहीं चल सकता। जाहिलाना माशरे में इस्लाम बिल्कुल नहीं चल सकता। तो सबसे पहले आपको वो एजुकेशनल सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो बनने के बाद फिर वो अफराद मिलेंगे जिसमें फिर ये जो मैंने आपके सामने एक रखने की कोशिश की है इस मुख्तसर वक्त में, इस पर अमल दरामद करते हुए वो जो खुदाई स्कीम है उसके मुताबिक हम अपनी इस भैंस को गाय बनाने के काबिल बनेंगे। नहीं तो ये जो है ना मौजूदा सोसाइटी में हम अगर इसको क़यास करके देखेंगे तो नहीं होगा। हाँ, मौजूदा स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन मौजूदा अफराद जो ऊपर आए हुए हैं ये सारे हराम खोर हैं और हराम खोरियों ही से ऊपर आए हुए हैं। तो ये तो जब तक तय वो बाला ये निज़ाम ना किया जाए उस वक्त तक इस्लामी निज़ाम के खदोखाल वाजे नहीं हो सकते। तो इसके साथ इसे कंफ्यूज ना करें, इसे अपनी जगह पे उसूली तौर पर समझें कि दुनिया में जो इर्तिका हुआ है, जिसे हम तमद्दुनी इर्तिका कहते हैं, उसके साथ इस्लाम पूरी तरह हम आहंग हो सकता है, बल्कि है अगर हम उसको उन तालीमात की रोशनी में देखें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन बातों को समझें भी और मुसलमानों को समझाएं भी, ताकि इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियां हैं और ये समझा जाता है कि जो 14 सदियों पुराना निज़ाम है तो वो दूर हो सके, और ये कि आज के दौर के लिए मसाइल का हल इस्लाम पेश नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।